أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات وجعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار. صدق اللہ العظیم. میرے پیارے بھائیو دوستو، کل چونکہ ہم آپ کے سامنے کروی نظام محدود کے متعلق بات کر رہے تھے، اور کروی نظام محدود کے اندر یعنی ریاضیاتی جغرافیہ، کروی نظام محدود، کو آرڈینیٹ سسٹم، تینوں ایک ہی چیزیں ہیں. کروی نظام محدود کسے کہتے ہیں؟ کسی کرے پر ایسا نظام فرض کر دیا جائے کہ اس نظام کی مدد سے کرے کے تمام مقامات متعین ہو جائیں، محسوب ہو جائیں، محدود ہو جائیں، ہر مقام اور ہر شہر معلوم ہو جائے. کیونکہ ہم اکثر و بیشتر نام سنتے ہیں: کراچی، واشنگٹن، نیو یارک، لندن، پیرس، فلان، جدہ، سعودی عرب، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ. یہ سارے نام جو ہم سنتے ہیں یہ کرے پر کسی نہ کسی مقام پر موجود ہیں، اور ان مقامات کی تعیین کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا نظام مقرر ہونا چاہیے کرے پر کہ ہم یہ بتا سکیں کہ کرے پر فلاں مقام پر واقع ہے، فلاں شہر فلاں مقام پر واقع ہے، فلاں شہر فلاں مقام پر واقع ہے. جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ کراچی لندن سے طول میں 67 ڈگری اور خط استوا سے شمال کی طرف 25 ڈگری پر واقع ہے. یا دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہیں کہ کراچی خط طول لندن یعنی GMT سے طول بلد 67 پر واقع ہے، طول بلد 67 شرقی پر واقع ہے، اور خط استوا سے عرض البلد 25 پر واقع ہے. تو اس سے یہ چیز متعین ہو جاتی ہے، محسوب ہو جاتی ہے اور محدود ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں. مثلا کسی مدرسے کے طلباء ہیں، ان کے رجسٹر میں نام لکھے ہوئے ہیں. یہ مثال ذرا غور سے سنیں. کسی مدرسے کے طلباء ہیں، مثلا درجہ رابعہ کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں، اور ان کے نام رجسٹر میں لکھے ہوئے ہیں. مثلا کل 30 طلباء ہیں. تو اب اوپر سے نمبر گننا شروع کریں گے: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 25 30. تو اوپر سے ہم نیچے تک جو ہے گویا کہ وہ ناموں کی لسٹ لگا دیں گے. یہ ایک لائن ہو گئی یوں. پھر آگے 30 دن حاضری کے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے کہا کہ زید کی حاضری لگاؤ، طالب علم نمبر 15 جو زید ہے، اوپر سے آ جاؤ نیچے 15 پر، اوپر سے آ جاؤ نیچے 15 پر، اور آگے 30 تک جاؤ اور وہاں جو ہے گویا کہ 30 تاریخ میں زید کی حاضری لگاؤ. تو اوپر سے نیچے 15 تک آئے اور آگے 30 تک گئے تو اب زید کی حاضری لگ گئی. جیسے مثال کے طور پر مثلا ہم نے یہ لائنیں لگا دی: 1 2 3 4 5 6 7، اور پھر جو ہے یہاں مثال کے طور پر ہم نے تاریخوں کے لیے جو ہے وہ لگا دی. مثال کے طور پر یہ 1 یہ 2 یہ 3 4 5 6 7 8 9 10. اب
اب دیکھیں ذرا غور کریں اس میں کہ میں نے بنایا. مثال کے طور پر زید کا نام 7ویں نمبر پر ہے. زید کا نام 1 2 3 4 5 6 7 7ویں نمبر پر زید کا نام ہے. اور زید کی حاضری ہم نے یہ 7ویں نمبر پر میں نے زید کا نام لکھا ہے. اب میں نے یہ کہا کہ زید کی حاضری یہ 7 نمبر اوپر سے نیچے آ کر اوپر سے نیچے 7ویں نمبر پر آ جاؤ اور اس سے آگے جو ہے 10 نمبر پر اس کی حاضری لگا دو. تو یہاں ہم نے زید کی حاضری یہاں 10 نمبر پر حاضری لگا دی. یہ مقام اس بورڈ بلیک بورڈ پر یہ جو 10 تاریخ کا جو مقام ہے یہ محدود ہے، متعین ہے. اسی طرح کرے پر ایک ایسا نظام فرض کیا گیا ہے، کرے پر ایک ایسا نظام فرض کیا گیا ہے کہ اس سے کرے کے سارے مقامات محدود، متعین اور محسوب ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے رجسٹر کی مثال دی تو اب رجسٹر پر سطحی نظام محدود مقرر کیا جاتا ہے. ایک دوسری مثال میں دیتا ہوں اکثر طلباء کو. ہم تبلیغی جماعت کی اجتماع میں جاتے ہیں یا ویسی مثال کے طور پر میں ایک نظام کے ذریعے سے آپ کو بتاتا ہوں، نظام محدود، سطحی نظام محدود کے ذریعے سے. مجھ سے عمر بھائی نے سوال کیا کہ مسجد مہابت خان میں مجھے زید کہاں ملے گا، کس طرف ہوگا وہ. میں نے کہا امام صاحب کے پیچھے چوتھی صف میں، امام صاحب کے پیچھے چوتھی صف میں، اور دائیں ہاتھ کی طرف 5واں شخص جو ہے وہ زید ہے. اب یہ ایک سطحی نظام محدود کے ذریعے سے ایک متعین مقام میں نے متعین کر دیا. اب اگر کوئی آدمی آنکھ بند کر کے بھی چلا جائے تو وہ پہلے جائے گا امام کے پیچھے صفے گنے گا 1 2 3 4 5، یا ایک چوتھی صف میں ہے وہ 1 2 3 4 چوتھی صف گن لے گا امام کے بعد. پھر وہ امام کے بعد دائیں طرف جو ہے وہ 5ویں آدمی پر چلا جائے گا تو خود بخود وہ زید ہوگا. بھائی زید کیا حال ہے، اگرچہ اس نے پہلے اس کو دیکھا نہیں ہوگا لیکن اس زید کا وہ مقام متعین ہوگا. یہ جیسے مثال کے طور پر محلے کی گلی ہوتی ہے اور گلی کے پھر جو ہے نمبر ہوتے ہیں اور گلی میں گھروں کے نمبر ہوتے ہیں. اب یہ ایک سطحی نظام محدود ہے. اس نظام کے ذریعے سے وہ ہے کہ اب مثال کے طور پر کوئی بہت بڑا علاقہ ہے تو اس کو اے سے لے کر زیڈ تک جو ہے بلاک میں تقسیم کیا ہوتا ہے. پھر ہر بلاک میں 2000 گھر ہیں، پھر ہر بلاک کے اندر جو ہے 10 10 20 20 گلیاں ہیں، گلی نمبر 1 فلان، پھر مکان نمبر یہ اس طرح سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. تو اس سے وہ مقامات جو ہے متعین اور محدود ہوتے ہیں. اسی طرح کرے کو بھی ہم نے یہ جو کرہ ارض ہے اس کو بھی گویا کہ ایک ایسے نظام کے اندر جکڑ لیا ہے. ایک ایسے نظام کے اندر ہم نے اس پر ایک ایسا نظام وضع کیا ہے کہ اس نظام کی مدد سے ہم کرے پر ہر مقام کو متعین کر سکتے ہیں. اور وہ نظام ہے کروی نظام محدود. اس میں بنیادی چیزیں خط استوا، خط لندن، قطب شمالی، قطب جنوبی، طول بلد، عرض البلد. طول بلد عرض البلد ہم سنتے اکثر، خط استوا ہم اکثر سنتے ہیں، اور قطب شمالی سنتے ہیں، قطب جنوبی سنتے ہیں. یہ چیزیں تو بنیادی ہوتی ہیں. اب ایک یہ خط جا رہا ہے، میں نے آپ کو کل بتایا یہ خط استوا ہے. خط استوا کرے کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر رہا ہے، شمال کی طرف اور جنوب کی طرف. یعنی خط استوا سے شمال کی طرف نصف کرہ ہے اور جنوب کی طرف بھی نصف کرہ ہے. اس کو نصف کرہ شمالی کہا جاتا ہے اور نیچے والے کو، اس لائن سے نیچے والے کو نصف کرہ جنوبی کہا جاتا ہے. یہ بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی تھی. پھر میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ خط لندن GMT گرین وچ مین ٹائم. لندن میں ایک قصبہ ہے جس کا نام گرین وچ ہے. مسلمانوں کے زمانے میں یہ مقام عالمی خط تاریخ کے لیے مقرر تھا. یہ جزائر خالدات جہاں براعظم شمالی افریقہ ختم ہوتا ہے، اس مقام پر پہلے مسلمانوں نے خط گویا کہ وہ ٹائمنگ کے لیے اور اوقات کے لیے جو ہے گویا کہ اس مقام کو متعین کیا تھا بہت پہلے. چونکہ فنی جغرافیہ میں اکثر اصول جو ہے مسلمانوں کے گویا کہ
مسلمانوں نے بنائے ہیں، اور سب سے پہلے جو ہے گویا کہ مسلم سائنسدانوں نے اس پر کام کیا ہے۔ اور البیرونی نے اور طرح طرح کے لوگوں نے اس فن کو پر کام کیا۔ عبداللہ اندلسی نامی شخص نے سب سے پہلا گلوب بنایا زمین کا، سب سے پہلا، اندلس کے نام علاقے میں۔ یہ ایک تاریخی بات، اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن اب ہم آتے ہیں خط لندن پر۔ لندن کا یہ جو خط ہے، یہ والا جو خط ہے، یہ لندن کا خط ہے، اور یہ لندن پر کھینچا گیا ہے، اور اس کا مقصد جو ہے گویا کہ یہ شمال سے جنوب کی طرف، عین شمال سے عین جنوب کھینچا گیا ہے، اور لندن کے اوپر کھینچا گیا ہے، اور اس کو 0 ڈگری طول فرض کرتے ہیں، اس کو 0 درجہ طول فرض کرتے ہیں، گویا کہ یہ 0 ہے، یعنی لندن کا جو گرین وچ کا جو قصبہ ہے وہ 0 پر واقع ہے۔ میں آپ کو چھوٹی ویڈیو کے ذریعے سے بعد میں سمجھاؤں گا، لیکن پہلے یہ سمجھیں، یہ 0 پر واقع ہے، اور اس سے مشرق کی طرف جو ہے گویا کہ 180 ڈگری، اور مغرب کی طرف بھی 180 ڈگری۔ دیکھیں پیچھے کی طرف ایک دوسرا خط ہے، انٹرنیشنل ڈیٹ لائن، ایک پیچھے کی طرف خط ہے، دیکھیں ایک یہ خط ہے اور ایک یہ خط ہے، یہ دیکھ لیں اور یہ دیکھ لیں جو ابھی میں نے نیا خط کھینچا ہے۔ اچھا پھر دیکھیں ذرا، ایک یہ والا خط ہے، یہ خط لندن کہلاتا ہے، اور 180 ڈگری پر ادھر جو دوسرا خط ہے، یہ خط انٹرنیشنل ڈیٹ لائن ہے، عالمی خط تاریخ ہے۔ خط لندن جو ہے وہ لندن کے مقام پر کھینچا گیا ہے، اور گویا کہ لندن سے مشرق کی طرف جو ہے گویا کہ 180 ڈگری، اور مغرب کی طرف 180 ڈگری، 180 اور 180 360 درجات ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ایک لائن کو درمیان میں کھینچ لیتے ہیں، اس کو ہم خط لندن فرض کرتے ہیں، بالکل درمیان میں ایک لائن ہم نے یوں کھینچ دی، اس کو ہم نے لندن فرض کیا، اور ایک ہم بورڈ کے ادھر درمیان میں کھینچ لیتے ہیں، اور اس کو ہم نے خط استوا فرض کر لیا۔ یہ خط استوا ہے، اور یہ خط لندن ہے۔ خط لندن 0 ڈگری پر واقع ہے، اور خط استوا شمال جنوب کے لیے 0 ڈگری پر واقع ہے۔ خط لندن طول کے لیے 0 ڈگری پر واقع ہے، یعنی طول بلد کا مبدا جو ہے خط لندن ہے، طول بلد کا مبدا خط لندن ہے، اور عرض البلد کا مبدا خط استوا ہے، عرض البلد کا مبدا خط استوا ہے، یہ خط استوا ہے، یہ دیکھیں ذرا، یہ خط استوا ہے۔ عرض البلد کا مبدا خط استوا ہے، پھر یاد رکھیں عرض البلد کا مبدا خط استوا ہے، یہ خط استوا ہے، اور یہ خط لندن ہے، یہ خط استوا ہے، اور یہ خط لندن ہے۔ خط لندن کو طول میں کھینچا جاتا ہے، یعنی شمال سے جنوب کی طرف کھینچا جاتا ہے، اور عرض البلد جو ہے وہ مشرق سے مغرب کھینچا جاتا ہے۔ تو طول بلد کا مبدا جو ہے وہ خط لندن GMT ہے، گرین وچ مین ٹائم، اور خط استوا جو ہے وہ عرض البلد کا مبدا ہے۔ اب دیکھیں بھائی طول بلد کے خطوط کو یوں گنا جاتا ہے مشرق کی طرف، مثال کے طور پر ہر 15 درجے پر ایک خط میں کھینچ رہا ہوں، ہر 15 درجے پر ایک خط میں کھینچ رہا ہوں، ایک 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اور 12۔ اب ہر 15 درجے پر ایک خط ہے، یہ 15 پر، یہ پھر 30 پر، پھر یہ 45 پر، پھر یہ 60 پر، پھر یہ 75 پر، نہیں 15 نہیں 30 پر، ہر 30 درجے کا ایک خط ہے یہ۔ پہلا خط 30 کا ہو گیا، دوسرا 60 کا ہو گیا، تیسرا جو ہے وہ 90 کا ہو گیا،
چوتھا 120 کا ہو گیا، پانچواں نہیں 15 کا صحیح ہے، 15 30 45 60 75 90 105 اور یہ والا خط جو ہے پھر 120 اور یہ والا خط پھر 135 اور یہ والا 150 اور یہ والا خط جو ہے پھر 165 اور یہ والا 175 اور آخری خط جو ہے وہ 190 یعنی 180 ڈگری. تو 180 ڈگری مشرق کی طرف اور 180 ڈگری مغرب کی طرف. ہم نے ہر 15 درجے پر لائنیں کھینچی ہیں. ہم نے ہر 15 درجے پر لائنیں کھینچی ہے. مثلا 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 175 180. میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ خط استوا پر طولی بلد کے جو درجات ہیں جس طرح ہم نے 12 خطوط اس طرف کھینچے ہیں تو 12 خطوط خط لندن سے مغرب کی طرف. یہ جو اس طرف خطوط ہم نے کھینچے ہیں 12 یہ شرقی طولی بلاد کے خطوط ہیں. یہ کس کے خطوط ہے بھائی؟ شرقی طولی بلاد کے خطوط ہیں. اب غربی طولی بلاد کے خطوط بھی ہم 12 کھینچ لیں گے. یہ ایک ہو گیا، یہ دوبارہ کھینچتے ہیں، یہ ایک ہو گیا، یہ 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 اور ایک 12 یہاں کھینچ لیتے ہیں. چلو تو جس طرح یہ 15 -15 -30 ان کو پلس کے ساتھ گنا جاتا ہے اور ان کو مائنس کے ساتھ گنا جاتا ہے. اوپر طول میں مشرق کی طرف یہ مشرق ہے پورا، یہاں میں نے لکھ دیا مشرق اور یہاں میں نے لکھ دیا مغرب. یہ سارا کا سارا مغرب ہے، یہ سارا کا سارا مشرق ہے. یعنی یہ خطوط مشرق نیچے بھی مشرق ہے اور اوپر بھی مشرق ہے اور نیچے بھی مغرب ہے اور اوپر بھی مغرب ہے. یہ سارا خط استوا سے اوپر بھی مغرب ہے اور نیچے بھی مغرب ہے، لیکن وہ مغرب جو ہے وہ شمال مغرب ہے، یہ شمال مغرب ہے اور یہ جنوب مغرب ہے اور یہ شمال مشرق ہے اور یہ جنوب مشرق ہے. یہ جنوب مشرق ہے، 4 اطراف ہو گئے. تو اب دیکھیں ذرا 15 اب یہ -30 -45 -60 -75 -90 کے بعد -105 -120 -135 -150 -165 اور -180. 180 جو ہے جو یہ والا خط 180 اور وہ والا خط 180 یہ دونوں ایک ہی خط ہیں. یعنی مثال کے طور پر آپ ذرا دیکھیں دوبارہ، یہ خط لندن ہے اور یہ خط انٹرنیشنل ڈیٹ لائن عالمی خط تاریخ، یہ عالمی خط تاریخ ہے اور یہ انٹرنیشنل ڈیٹ لائن ہے. کرہ کو بالکل عالمی خط تاریخ اور انٹرنیشنل ڈیٹ لائن کرے کی تنصیف کرتا ہے. یعنی یہ دونوں ایک دوسرے سے بعد المشرقین پر واقع ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے دور ترین واقع 180 ڈگری پر واقع ہے. کل ایک ساتھی نے ڈگری کا سوال کیا، بھائی کرے پر ہم کس طرح ڈگری، تو کرہ گول ہے اور ظاہر بات ہے کہ درجات
اور زاویہ جس چیز پر فرض کیا جاتا ہے وہ گول چیز پر فرض کیا جاتا ہے. تو اب مثال کے طور پر ہم یوں کہیں گے کہ لندن سے کراچی جو ہے وہ 67 درجہ ڈگری، یعنی لندن سے کراچی 67 کا زاویہ بناتا ہے، تو 67 ڈگری پر واقع ہے. لندن سے اسلام آباد 73 کا زاویہ بنا رہا ہے تو 73 کو آگ پر واقع ہے. لندن سے پشاور 72 کا زاویہ بنا رہا ہے تو لندن سے پشاور جو ہے وہ 72ویں ڈگری پر ہے. لندن سے شانگلہ اور سوات 72.5 ڈگری کا زاویہ بنا رہے ہیں تو سوات، مردان اور شانگلہ جو ہے وہ 72.5ویں ڈگری پر ہے. لندن سے پشاور جو ہے وہ 73 ڈگری پر آ رہا ہے، یعنی 73ویں ڈگری پر آ رہا ہے، یہ 75 ہے تو اسلام آباد 75 پر ہے. اب یوں جو ہے گویا کہ تو 180 درجہ مشرق میں اور 180 درجہ مغرب میں میں نے کل 12 لائنیں کھینچی ہیں. 12 اور 12 ہو گئے 24. مثال کے طور پر 360 درجات ہیں. کرے پر ہم 360 خط استوا پر 360 درجات فرض کرتے ہیں. 180 درجہ مشرق کی طرف اور 180 درجہ مغرب کی طرف. 180 اور 180 کتنے ہو گئے؟ 360. 180 اور 180 360. اسی طرح مشرق کی طرف طولی بلاد بھی 180 درجے اور مغرب کی طرف بھی 180 درجے، تو مشرق اور مغرب کے کل کتنے ہو گئے؟ 360 ہو گئے. تو آج آپ نے یہ 12 خطوط جو ہے گویا کہ پہچاننے بھائیو دوستو، 24 خطوط، طول کے 24 خطوط کو پہچاننا ہے. اور عرض سے ابھی ہم نے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے. عرض کے لیے مبدا تو یہ خط استوا ہے لیکن اس کو ہم چھوڑ دیں گے. کل کی تعریف کو ہم دوبارہ دہراتے ہیں. شرقاً غرباً زاویائی فاصلہ طول بلد کہلاتا ہے. شرقاً غرباً زاویائی فاصلہ طول بلد کہلاتا ہے. شمالاً جنوباً زاویائی فاصلہ عرض البلد کہلاتا ہے. سارے ساتھیوں سے گزارش یہ ہے کہ ایک کاپی اٹھا لیں اور ایک پینسل اٹھا لیں. کاپی کا جو پیج ہے اس کو لینڈ اسکیپ میں، رجسٹر کو لینڈ اسکیپ میں رکھیں، اس کے بالکل درمیان میں ایک لائن کھینچ لیں. لینڈ اسکیپ میں رکھنے کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رجسٹر کو لینڈ اسکیپ میں کیسے رکھیں. مثلا یہ صفحہ ہے، اس کو یوں لینڈ اسکیپ میں رکھیں، صفحے کو یوں لینڈ اسکیپ میں رکھیں. ایک درمیان سے ایک خط کھینچ لیں، بالکل درمیان سے. یہ جو خط ہوگا یہ خط استوا ہوگا تمہارا، یہ جو ہوگا خط استوا. اور یہ جو خط ہے یہ خط لندن ہوگا. 12 خطوط ادھر کھینچ لیں اور 12 خطوط ادھر کھینچ لیں اور ہر ایک کے اوپر 15 درجہ دے دیں. میں یہاں بناتا ہوں، دیکھو چلو 12 خطوط ادھر کھینچتا ہوں اور 12 ادھر کھینچتا ہوں. ایک، بلکہ پین سے کھینچ لیتا ہوں. دو، تین، چار، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 اور 12. اسی طرح 12 خطوط ادھر کھینچ لیتے ہیں. یہ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12. میں نے تو گویا کہ یہ جو لائنیں کھینچی ہے یہ برابر فاصلوں سے نہیں کھینچی، لیکن آپ لوگوں نے جو ہے نا برابر فاصلوں سے 12 لائنیں اس خط سے ادھر کھینچ لینی ہیں اور 12 لائنیں ادھر کھینچ لینی ہیں. اور مشرق کی طرف جو ہے گویا کہ 15، 30، 45 ہر خط پر جو ہے گویا کہ 15 درجے آگے بڑھیں گے. اور مغرب کی طرف جو ہے -15، -30، -45، -60، مائنس کے ساتھ جانا ہے. تو مشرقی طولی بلاد کو پلس کے ساتھ اور مغربی طولی بلاد کو مائنس کے ساتھ. یہ بات بھی یاد رکھیں کہ پلس کی علامت جو ہے وہ لکھی نہیں جاتی ہے اور مائنس کی علامت ساتھ میں لکھی جاتی ہے. تو مشرق کی طرف جو طولی بلاد ہیں ان کو پلس کے ساتھ گنا جاتا ہے اور مغرب کی طرف جو طولی بلاد ہیں ان کو مائنس کے ساتھ گنا جاتا ہے. دوسری بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ طول کا جو خط ہوتا ہے وہ عین شمال سے لے کر جنوب تک جاتا ہے.
طول کا جو خط ہے وہ پورا کا پورا عین شمال سے لے کر جنوب تک جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر پشاور پر سے خط 67 گزر رہا ہے. پشاور پر سے طول کا یعنی لندن سے 67ویں ڈگری پر پشاور واقع ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ دیکھیں، یہ پاکستان ہے اور پاکستان پر سے جو ہے گویا کہ یہ 75 کا خط جا رہا ہے اور 75 سے 2.5 درجے ادھر 2.5 درجے ادھر یہ پشاور پر خط جا رہا ہے خط 72.5. تو خط 72.5 یہ پاکستان، یہ دیکھو پاکستان کا نقشہ ہے، آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا. یہ چھوٹا سا یہ پاکستان کا نقشہ دیکھیں ذرا، یہ پاکستان ہے. پاکستان پر سے 72 کا خط گزر رہا ہے پشاور پر سے. اب یہ 72 کا خط آپ نقشے اٹھا کے دیکھ لیں، گلوب اٹھا کے دیکھ لیں اور نقشے اٹھا کے دیکھ لیں، یہ 72 کا خط صرف پشاور پر سے نہیں گزر رہا بلکہ شمال کی طرف سینکڑوں شہروں سے گزر سکتا ہے اور جنوب کی طرف بھی سینکڑوں شہروں سے گزر سکتا ہے. جنوب کی طرف ہندوستان کے کئی شہروں سے بھی گزر رہا ہے لیکن یہ پشاور پر سے بھی گزر رہا ہے. تو یہ پشاور کے لیے طول ہے. لندن سے 72ویں ڈگری طول پر واقع ہے پشاور اور لندن سے 73ویں درجے مشرق میں واقع ہے اسلام آباد. لیکن ابھی اسلام آباد کی تعین نہیں ہوئی، 73 ڈگری پر تو ہے لیکن جب تک عرض آ کر اس کو متعین نہیں کرے گا اس وقت تک جو ہے وہ اسلام آباد کی تعین نہیں ہوگی. ہم یوں تو کہہ سکتے ہیں کہ اسلام آباد کا طول 73 ہے لیکن ابھی مقام متعین اس وقت ہوگا جب عرض کی لائن آ کر اس کو متعین نہ کر دے. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل بتائیں گے. تو آج آپ نے طول کے جو ہے 24 خطوط کو سمجھنا ہے. 12 جو ہر 15 درجے پر، اگر ایک درجے پر طول کے خطوط کھینچنے ہیں تو 360 درجات میں گویا کہ 360 خطوط آئیں گے. لیکن چونکہ ہم ہر 15 درجے پر ایک خط کھینچ رہے ہیں اور اکثر گلوب میں ہر 15 درجے پر ایک خط ہوتا ہے، نقشوں میں ہر 15 درجے پر ایک خط ہوتا ہے. اس طرح کا ایک نقشہ لے آئیں ذرا دیکھیں، میں یہ لگاتا ہوں آپ کے سامنے ابھی. یہ دیکھیں ذرا، یہ دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے آ گیا. یہ خط لندن ہے، یہ خط لندن ہے، یہ خط لندن ہے. کوئی بھی آج مارکر کام نہیں کر رہا. تو یہ خط لندن ہے، اس سے 180 ڈگری. یہ دیکھیں گھڑیاں دیکھیں، چلو یہ 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180. اسی طرح -15 -30 -45 -60 -75 -90 -105 -120 -135 -150 اور -165 اور -180. اب وہ ہے کہ یہ 180 درجہ مشرق میں اور 180 درجہ مغرب میں، لندن سے 180 درجہ مشرق میں اور 180 درجہ مغرب میں. آپ ذرا قریب سے اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں ذرا، یہ خط لندن ہے، یہ خط لندن ہے اور 180 درجہ مشرق کی طرف. اوپر کی گھڑیاں دیکھ لیں آپ، یہ جو اوپر کی گھڑیاں ہیں یہ دیکھ لیں آپ، یہ اوپر کی گھڑیاں دیکھ لیں. یہ دیکھیں، یہ جو رات کو ظاہر کر رہے ہیں اور یہ دن کو ظاہر کر رہی ہیں. اب یہ دیکھو ٹوٹل 24 خطوط ہیں طول کے. تو یہ 24 خطوط ہر ساتھی کو سمجھنا جو ہے ضروری ہے اور اس طرح کا میپ لے کر اپنے سامنے رکھ لیں. جب تک ایسا میپ آپ کے سامنے نہیں ہوگا تو اس وقت تک آپ سمجھ بھی نہیں سکتے. یہ چیز آپ کے لیے ضروری ہے. بھائی سارے ساتھیوں سے گزارش یہ ہے، چاہے وہ جہاں کہیں بھی رہتے ہوں، جب تک ہم میپ اپنے سامنے نہیں رکھیں گے اس وقت تک ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے. جب تک ہم میپ نہیں رکھیں گے اس وقت تک ہم سمجھ بھی نہیں سکتے. تو یہ دیکھیں بھائی، یہ خط لندن ہے تو خط لندن سے 180 درجہ مشرق اور 180 درجہ مغرب اور یہ 15 درجے پر ہے. 15 30 +15 +30 +45 اس طرح 180 اور یہ مائنس کے 180 اور 180 پیارے بھائیو دوستو 360 درجات ہو گئے. تو آپ دیکھیں ذرا کرے پر ایک بار دوبارہ دہرا لیتے ہیں، بس ختم کرتے ہیں. شرقاً غرباً زاویائی فاصلہ طول بلد کہلاتا ہے. شرقاً غرباً زاویائی فاصلہ خط لندن ہے اور یہ عالمی خط تاریخ ہے. تو خط لندن سے مشرق کی طرف جو
درجات ہیں ان کو طول بلد شرقی کہا جاتا ہے، اور مغرب کی طرف جو درجات ہیں ان کو طول بلد غربی کہا جاتا ہے۔ مشرق کی طرف درجات کو ڈبلیو کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے یعنی ویسٹ، یعنی ای کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے یعنی ایسٹ، اور مغرب کی طرف طول بلد کو ڈبلیو کے ساتھ یعنی ویسٹ کے ساتھ ظاہر کیا جاتا ہے۔ چلو اسی پر اکتفا کرتے ہیں، آدھے گھنٹے کا سبق ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر کل۔ تو طول بلد کا مبدا جو ہے خط لندن ہے۔ تو آج ہم نے گویا کہ کرے پر کل 41 خطوط سمجھنے ہیں، ہم نے ٹوٹل 25 خطوط سمجھ لیے، ایک خط استوا اور 24 خطوط جو ہے وہ ہم نے طول کے سمجھ لیے ہیں، جو کہ ہر 15 درجے پر کھینچے جاتے ہیں۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیو دوستو، سراج علی ابن عمر صادق من جامعۃ الشیخ یحییٰ مدنی، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، آپ کے پاس اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں، آپ کے پاس نئی اور اچھی ویڈیوز آتی رہیں گی، فلکیات، جغرافیہ، سیرت اور تاریخ پر آپ کے سامنے بہترین چیزیں آئیں گی۔ آج میں ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں جس میں طبعی جغرافیہ سے متعلق، جس میں پوری دنیا کے پانی کے تنگ درے بھی دکھائے جائیں گے۔ اس ویڈیو کو بھی ساتھ ہی دیکھیں، جیسے باب المندب ہے، مضیق ہرمز ہے، اور آبنائے جبل الطارق ہے، اور خلیج سوئز، نہر سوئز ہے، نہر پاناما ہے، اور بحیرہ مرمرا اور بحر اسود کے درمیان میں باسفورس، آبنائے باسفورس ہے۔ تو ان سب چیزوں پر انشاءاللہ آج ایک 15 منٹ کی ویڈیو میں تبصرہ کروں گا، اور ساتھ ہی جو ہے وہ یوٹیوب پر آج اس کو تلاش کر کے پا لیں گے انشاءاللہ۔ یہ صبح کی یہ والی ویڈیو اور رات کو جو میں نے آبناؤں پر جو ویڈیو بنائی ہے